بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین کو بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ الدین یسر، دین آسانیوں کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بڑا ہی آسان بنایا ہے، بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عمل ہمیں ملتا ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے کرنا ہے اور کون سا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دعا مانگنا کس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، ان میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں، دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس محبت کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے ہمارے پروردگار، ربی اعنی علی ذکرک، اپنے ذکر پر تو ہماری مدد عطا فرما، یعنی تیرا ذکر ہم کرتے رہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر کرتے رہیں، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کریں، تیری عبادت اچھے طریقے سے کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ کلمہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم دین کو مشکل نہ بنائے، ہم دین کو مشکل نہ بنائے۔ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا دین کو بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جا رہا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد آنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن کے زمانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے، ان کے زمانے کو دیکھیں، اور ان سے ہی تو دین یہ نقل تر نقل ہم تک چلا آ رہا ہے۔ آج اٹھ کر میں کہوں کہ فرضوں کے بعد نماز دعا جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں ثابت نہیں ہے؟ کون کہتے ہیں ثابت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اور یہ ساری رواہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابو داؤد کی سیاہ ستہ کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، داؤد کی روایت ہے، اور اسی طرح دوسری اور تیسری روایت بھی مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، دعائیں مانگا کریں۔ دعا تو عبادت کی جان ہے، مغز ہے۔ یہی ایک نماز کا وقت، موقع ہی تو ملتا ہے ہمیں دعا مانگنے کا۔ اس کے علاوہ کوئی وقت ہمیں ملتا ہے دعا مانگنے کا؟ کیا ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے جب اپنا سارا کام کر رہے ہیں اس وقت دعائیں مانگتے ہیں؟ کون دعائیں مانگتا ہے اس وقت؟ وہ تو سارا کا سارا ہم حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بہت کم لوگ ہیں جو ناپ تول کے اندر رعایت رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بزنس کے اندر اس چیز کی رعایت رکھتے ہیں، اور وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، وہ نہ بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام ویسے ہی پورے کر دیتے ہیں۔ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو بھی حاجت ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔
لیکن آج کل ہمارے جیسا گناہ گار مسلمان جو ہے، نافرمان مسلمان، وہ ایک ہی تو وقت ملتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا دھونے کا۔ اور اس وقت بھی اگر ہم نہ روئیں، اس وقت بھی اللہ سے نہ مانگے تو مجھے بتاؤ پھر کون سا وقت ہے مانگنے کا؟ اور الگ سے ہمیں نوافل پڑھنے کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی، اور الگ سے آ کے مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور چلو جس طرح بھی دیکھے دکھائے، جس طرح بھی ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگ لینا، اللہ سے مانگ لینا، مانگنے میں کیا حرج ہے، مانگنے میں کیا حرج ہے؟ فرضوں کے بعد کی دعا، فرضوں کے بعد کی دعا، چھوٹے سے تھے اس وقت سے یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی حدیث میں بھی ملتے ہیں فرضوں کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بہت سارے اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ انفرادی عمل ہے، اور میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، انفرادی عمل تو اس وقت کہیں نا جب ہم اس کو فردوں کے بعد کا لفظ اس کے ساتھ نہ لگائیں۔ انفرادی تو اس وقت کہیں نا کہ جب ہم کہیں کہ بندے نے اپنے نوافل پڑھے ہیں، اس وقت کی دعا ہے، پھر ہم اس کو فرضوں کے بعد کی دعا کیوں لکھتے ہیں؟ لکھنا چھوڑ دو نا پھر کہ یہ فرضوں کے بعد کی دعا نہیں ہے، چھوڑ دو نا لکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آئیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا نا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب آ جاتا ہوں، بالکل قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو قبولیت کے وقت کو تو ہم ڈھونڈتے ہیں نا، کیوں ہم شب برات کے پیچھے اور شب قدر کے پیچھے، لیلۃ القدر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اس کی عبادت 1000 عبادتوں سے افضل ہے، اس کے اندر دعا مانگی گئی رد نہیں کی جاتی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دلاتے ہیں، تبھی تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، لیلۃ القدر پانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اور جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، تو پھر ہمیں یہاں موت کیوں پڑتی ہے دعا مانگتے ہوئے؟ پھر ہم یہاں دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو آسان ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت ہے، دین کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنی سوچ، اپنے ذہن کے مطابق ایک دین کریٹ کر رہا ہے، اسی دین کے مطابق، اسی سوچ کے مطابق وہ گزر رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا دستور بھی یہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی سبجیکٹ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اسے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف یہ ایک سبجیکٹ، ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میں ہی سمجھدار ہوں، مجھے سب سے زیادہ دین آتا ہے اور میں اس دین کو سمجھ کر اپنی زندگی بسر کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔